یہ جو ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، میرے تعارف کے وقت کے مفتی صاحب کی بڑی قربانی ہے کہ تشریف لائے ہیں، یہ واقعی بہت بڑی قربانی ہے۔ 4 سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ جب آپ کہیں جاتے ہیں، دیکھیں داماد کی مثال سسرال میں ایسے ہے جیسے اسرائیل میں فلسطینی۔ میں جب سفر کے لیے جاتا ہوں تو 4 جگہ سے مجھے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، چاروں طرف سے۔ پھر میری انکوائری ہوتی ہے کہ اکیلا جا رہا ہے یا کسی کو لے کے جا رہا ہے۔ میں جب نکلا ہوں نا ایئرپورٹ جانے کے لیے تو میری ایک وائف کا میسج آیا تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ دوسری ساتھ میں ہے۔ میں نے قسمیں اٹھائیں کہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے میرے خلاف، غلط ہے۔ چلیں تھوڑی سی تو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، کچھ میں سمجھتا ہوں وہ بات تھوڑا غور سے سنیں گے آپ لوگ۔ 2015 میں میسج ٹی وی نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا کہ آپ کی مشہور شخصیات جو آپ کی نظر میں جو آپ کے لیے فیمس پرسنالٹی ہیں، جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں، وہ کون کون ہیں؟ تو میں نے 4 افراد کے نام لیے تھے۔ ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کی علمیت، تواضع اور تقوی کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے۔ واعظ و نصیحت کے اعتبار سے ایک بہترین واعظ جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں پلٹیں اپنے واعظ و نصیحت سے، ان میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نام آتا ہے۔ غیر مسلموں میں جتنے مضبوط طریقے سے کام کیا اور دھڑا دھڑ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا، ان کی کتابوں کے ریفرنسز اس طرح سے یاد کرنا، قرآن کی آیتوں کے حوالے یاد کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ تو چوتھی شخصیت قرآن کے حوالے سے، قرآن سے لوگوں کو آگاہ کرنا، قرآن کے وہ مضامین جن پہ بات چیت ہم نے چھوڑ دی تھی۔ ہمارے ہاں تو ہر شخص قرآن سے اپنے مطلب کی چیز نکال رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے عمومی مضامین جس کو قرآن نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، ان مضامین کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا، پبلک کے سامنے لانا اور اس انداز سے لانا جو پبلک چاہتی ہے۔ اس میں میرا خیال ہے، یہ میری اجتہادی رائے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس سے، میرا خیال ہے کہ اللہ نے اس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی بر صغیر میں پیدا نہیں کیا۔ میں بھی پہلے بدگمانیوں کا شکار تھا، تنظیم اسلامی سے متعلق، انجمن خدام القرآن سے متعلق، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ملتے نہیں ہیں، گیدرنگ نہیں ہوتی، تو بدگمانیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں۔ میرا بھی یہی خیال تھا جو مفتی حسین خلیل خیل صاحب جو جامعۃ الرشید کے، اچھا یہ جو میں یہاں پر آیا ہوں یا مفتی حسین خلیل خیل صاحب آئے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ 2 شخصیتیں ہیں، یہ جامعۃ الرشید ہے، پورا ادارہ ہے جو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ تو مفتی حسین خلیل خیل صاحب نے جیسے بتایا کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں نا، میں یہ بات اس لیے کروں گا کہ مجھے دینی مدرسوں میں بھی بہت زیادہ سنا جاتا ہے، انہی کا آدمی ہوں، میں مدرسے سے فارغ مولوی ہوں، تو جتنی گالیاں لوگ مولویوں کو دیتے ہیں وہ سب ہم پہ ہی پڑ رہی ہوتی ہیں، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے۔ تو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہی ہے ایسے۔ تو چونکہ ہمیں مولوی سنتے ہیں، تو بہت سے حضرات ہمارے دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں، وہی میرے بھی مخاطب ہیں، وہ بدگمان ہیں۔ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب بھی کوئی نیا اسکالر آتا ہے نا جو ایک یونیک اسٹائل سے کام کرتا ہے، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دین کی بنیادیں کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لبرلزم کی طرف سوسائٹی کو لے جاتے ہیں، اباحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، پردے کے مسائل میں، داڑھی کے مسائل میں اور سود کے مسائل میں، بجائے اس کے کہ آپ سود کے خلاف کام کریں، آپ نے سودی کو حلال کر دیا۔ آپ دیکھ لیں ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں گے جن کے ہاں سود، وہ جی ونس اپون اے ٹائم سود حرام تھا، وہ والا سود نہیں ہے، وہ پرانا والا سود نہیں اب رہا۔ تو
ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا پاس دینی طبقہ یہ بدگمان ہے کہ وہ بھی کوئی اباحت پسندی کی طرف تھے یا کوئی لبرل یا ماڈرن اسلام لانا چاہتے تھے. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے طلباء سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں. اور آپ نے کسی درخت کا پتہ لگانا ہو نا کہ یہ کھجور کا درخت ہے, یہ آم کا درخت ہے, یہ جی کیلے کا درخت ہے. اب اختلاف ہو گیا دو آدمیوں کا, ایک کہہ رہا ہے یہ آم کا درخت ہے, وہ کہہ رہا نہیں یہ پیپل کا درخت ہے. تو ہم کہیں گے بھائی پھل آنے دو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ وہ آپ کیا کہیں گے بھائی ذرا پھل آنے دو, اگر آم نکلا تو یہ آم کا درخت ہے, اس میں اگر وہ پیپل کے پھل پیدا ہوئے تو کس کا درخت ہے؟ یہ پیپل کا درخت. اگر اس میں پپیتا نکلنا شروع ہو جائے تو کس کا درخت ہے؟ تو پپیتے کا درخت ہے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹیم تیار کی ہے, جو پھل تیار کیے ہیں, ان میں ہمیں وہ لبرلزم نظر نہیں آتا. شجاع الدین شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اتنی بڑی داڑھی. صبح ایئرپورٹ میں میرے ساتھ تھے کراچی کے امیر, حضرت کا نام بھول گیا ہوں میں, عطاء الرحمان صاحب. مجھے صرف اپنے سسرالیوں کے نام پتہ ہیں, باقی اتنے زیادہ ہیں کہ اب مزید اسپیس بچی نہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے حوصلے کو داد دو, ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں میرے, ہول سیل. تو ایک آدھ سالہ ٹینشن کے لیے کافی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. تو آپ پھر بھی دیکھو میں لاہور آ گیا. تو حضرت سے بات ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہم نے, داڑھی دیکھیں ماشاءاللہ. آج کل تو نئے دیکھیں, میں کوئی جو داڑھی جس کی نہیں ہے اس کو برا نہیں کہہ رہا میں, لیکن آپ داڑھی کا ہی انکار کرنا شروع کر دیں. ماڈرن اسلام ایسا ایک تصور پیش کریں, پردے کا ہی انکار کرنا شروع کر دیں, یا پردے کے احکام میں اتنی تبدیلیاں کہ وہ پردہ اور ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. تو علماء نے چونکہ دیکھا کہ جو بھی کوئی نئے اسکالرز آتے ہیں ایک الگ اسٹائل سے کام کرتے ہیں, تو پھر وہ لبرلزم کی طرف اور اہل مغرب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. یہاں ان کی تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں, وہاں جا کے کچھ اور. کسی نے جہاد کا انکار کر دیا. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی, ان کا پھل جب آپ دیکھیں گے, جو افراد تیار کیے ہیں تنظیم اسلامی نے یا انجمن خدام الاسلام نے, خواتین میں جس طرح سے پردے, ماشاءاللہ بہترین ماحول نظر آیا. تو یہ میرا میسج ہے دینی مدارس کے طلباء کے لیے. ہمارے طلباء کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ شاید کوئی نیا فقہی مذہب نکال رہے ہیں, کوئی 5واں یا 6واں, کیونکہ یہ بھی ایک نئے جو اسکالرز آتے ہیں نا, لیبل یہ لگاتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت وہ ایک نیا فرقہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا آ رہا ہے نا, کوئی ایک نیا فرقہ ایجاد ہوا تھا 1980 میں نام نہیں لوں گا تاکہ ہمارا یہ ٹاپک, یہ جو ہماری مجلس ہے, یہ کسی کوئی اختلاف اور اس کی طرف نہ جائے. تو آئے اور کہنے لگے کہ یہ اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں, کیا دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, حنفی, شافعی, مالکی, یہ سب ختم کرو یار, ایک آ جاؤ قرآن حدیث. ہم نے بٹھایا ان کو, چائے پلائی. تو ہم نے کہا یہ جو آپ نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو تو اس کا نام کیا؟ انہوں نے نام بھی بتا دیا. میں نے کہا یہ تو 4 5 6 تو 7واں بھی ہو گیا, تو ختم تو نہیں ہوا نا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو 7واں آپ نے پیدا کر لیا, اس سے ختم تھوڑی ہوگا. ختم اس طرح سے ہوگا جو یہ مجلس ہے, اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, اور اسلام کی بنیاد پہ سب کیا ہو جائیں, متفق ہو جائیں. اس طرح سے تو چیزیں ختم ہوں گی. میں دینی مدرسوں سے تعلق رکھتا ہوں, میں یہاں پر آیا ہوں, میں آپ کو پروموٹ کروں. میں نے شجاع الدین شیخ صاحب کا انٹرویو اپنے چینل سے صرف اس لیے نشر کیا تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ, تاکہ نوجوان ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں. مجھے پتا تھا جو کام یہ کر رہے ہیں شاید اس اسٹائل میں نہیں کر سکتا وہ کام. اسی وجہ سے میں نے ان کا وہ دعوت نامہ اور ان کا بیعت نامہ وہ بھی شائع کیا. ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں, نہ کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں. لیکن ہم اتنے براڈ مائنڈڈ بھی نہ ہو جائیں کہ سب کچھ ہی ہضم. کچھ اسلام کی کچھ بیسکس ہیں, ان پہ ہم نے کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں کرنا.
وہ بیسکس کیا ہیں؟ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی. وہ بیسکس یہ ہیں کہ جب ہم کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہیں تو کون سے عقائد اس کی زبان سے کہلواتے ہیں؟ اس میں کیا وحدت الوجود آتا ہے؟ بھائی ایک ہندو آیا کسی مولوی صاحب کے ہاتھ میں مسلمان ہونے کے لیے، میرے پاس آیا فرض کریں، میں اس سے کیا کہلواؤں گا بھائی؟ سب سے پہلے میں کہلواؤں گا، کہو بھائی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور جو ضرورات دین ہیں، جنت، جہنم، فرشتے، جنات، ختم نبوت، تقدیر کا عقیدہ، یہ چند باتیں جب ہم اس کی زبان سے اگلوا لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں داخل، کمپلیٹ کر لیں سینٹنس آپ، ہو چکا ہے. تو اتنی چیزوں سے ہم کیوں اسلام میں داخل نہیں ہو رہے؟ ہمیں اس سے آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے میرا خیال بس. تو ہمارے لیے بھی اتنا کافی ہے نا. جو غیر مسلم دوسری انتہا پہ تھا اس کو اس طرف لانے کے لیے تو چند عقیدے ہیں، اور جو اندر پہلے سے موجود ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اس پر اتنا برڈن ڈالا ہوا ہے کہ اس کو اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے. ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں پنجاب میں نا حیات النبی ممات النبی کے بڑے پھڈے چلتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے بہت زیادہ. میں نے کہا بھائی مجھے اس بحث میں نہ الجھاؤ یار، ہم سیدھے سیدھے ابھی شادیوں وادیوں کے کام باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اس پہ لا رہے ہیں زنا سے، ہم تم کیا حیات النبی ممات النبی میں الجھا دیا تم نے مجھے. کہنے لگے یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا. میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہاری بیوی کو کیا ہے پتہ ہے حیات النبی اور ممات النبی کا؟ کہہ رہے وہ بیچاری کو کیا پتا. تو میں نے کہا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے، تبھی تو میرا نکاح باقی ہے. تو میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی مسلمان سمجھ لو، مجھے بھی نہیں پتا. کچھ ہڈے جو ہے نا وہ مذہبی اسکالرس کے لیے رکھیں لڑنے کے لیے، ان کو لڑنے دیں، آپ نہ لڑیں. قبر میں مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، بڑا پھڈا چلتا ہے. کل ایک صاحب آئے اور وہی بات کی کہ قبر میں مردے سنتے ہیں. میں نے کہا یار یہ مذہبی اسکالرز یا علماء کے لیے رکھو یہ مسئلہ. میں نے کہا اگر سنتے بھی ہیں تو آپ نے کیا رپورٹ پیش کرنی ہے ابا کی قبر پہ جا کے کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا کرنا ہے آپ نے سننے نہ سننے سے؟ بھائی اگر سنتے ہیں فرض کر لو تو کیا کرنا کیا ہے آپ نے؟ وہاں جا کے آپ رپورٹ پیش کریں گے ابا بہو یہ کر رہی ہے آپ کی، اور اماں نے دوسری شادی کر لی مفتی صاحب کا بیان سن کے. اتنی اہم خبریں آپ ابا کو نہیں دیتے. کتنی اہم رپورٹ ہے نا. قیامت کے دن ابا پوچھیں گے ابے اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے تو نے مجھے آگے بتایا نہیں. بھائی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اگر مردے نے سن کے رپلائی کر دیا نا تو وہی ہوگا جو عبد الغفور کے ساتھ ہوا تھا. سنا دوں وہ چٹکلا تھوڑا سا. کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو وہاں آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، جو سیکیورٹی کے سب سے بڑے آفیسر تھے نا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے انتظار میں ہے کہ مفتی صاحب کبھی ایئرپورٹ آئیں تو پکڑوں میں. اور آئے اور مجھے کہا کہ بھائی فلائٹ تو لیٹ ہے. آپ بڑا پروٹوکول دیا. کہتے ہیں بھائی میں نے ایک لطیفہ سنا ہے مفتی صاحب، میری ڈپریشن اور میری اسٹریس دور ہو گئی. میرے لیے کڑک سی دودھ پتی منگوائی اور پھر وہ لطیفہ لگا دیا. وہ لطیفہ یہ تھا، بھائی معذرت میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں، تھوڑا سا فریش ہوئے ہیں نا. تو وہ لطیفہ یہ لگایا کہ قاری صاحب نے چھٹی نہیں کرتے تھے. عبد الغفور نام تھا قاری صاحب کا. قبرستان سے جب گزرتے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے سنتے ہیں. تو بچے نے سوچا کہ سننے کا تو ہے، رپلائی کا ان کا عقیدہ نہیں ہے. اب ایسا کام کرو کہ ان کو یہ یقین آئے کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. تو قبرستان سے گزر رہے تھے اور کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور. بچہ قبر کے پیچھے چھپا ہوا، اس نے کہا وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے. تو آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ان کاموں میں لگانا ہے جو ہماری بیسکس ہیں، جو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں. ان میں ہم اختلاف برداشت بولیے نہیں کریں. ایسا نہ ہو اتنے براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ جی آپ قادیانیوں کو بھی گلے لگا رہے ہیں، آپ اسلام کے بیسک عقائد پہ ہی کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. لیکن وہ مخصوص ہیں، اتنا پیچیدہ نہیں بنایا اللہ نے اسلام کو. تو یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت ہی خوش آئین ہے. بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ ہیں یہاں پہ، دینی مدارس کے علماء بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں.
اور یہ ظاہر کر رہے ہیں بھائی ہم قرآن کے نام پہ ہم سب کیا ہیں ایک ہیں، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہی تو ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، تو اسی پہ جمع ہو جاؤ۔ تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ نے فضیلت دی چند چیزوں میں، جو قرآن کے دروس ان کے اتنے زیادہ مقبول ہوئے، نمبر 1، انہوں نے قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس دور میں جدید ترین ذرائع کا بھرپور استعمال کیا۔ اس سے ان کے مینٹل لیول کا پتہ چلتا ہے۔ بعض دفعہ محنت بہت ہوتی ہے، آؤٹ پٹ اس کا 0۔ اس میں ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہم بھی قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جدید ذرائع کا زیادہ نہیں بلکہ بھرپور استعمال کریں۔ بھائی محمد احمد صاحب جو مجھے ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے، میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو سوشل میڈیا پہ جو یوٹیوب کے چینل ہے یا فیس بک، اس پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے طریقے ہیں سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ شارٹ کلپ بنائیں، پوری ٹیم اس کے لیے ہونی چاہیے جس کا صبح و شام کام ہی یہی ہو۔ آپ اس دور میں تبلیغ کے لیے اگر گدھے پہ بیٹھ کے جائیں اور دلیل یہ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ یا گدھے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو کیا یہ دلیل صحیح بنے گی؟ ظاہر ہے اس دور کا ایک جدید ذریعہ گھوڑا تھا، اونٹ تھا۔ آج کا جدید ذریعہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ آپ اپنی بات امریکہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ایک کلپ بنا کے ڈال دیں، فوراً پہنچ جائے گی۔ اور اگر آپ گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے ہو، محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ اس کا 0 ہوگا۔ تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا کارنامہ یہ تھا کہ جس وقت لوگ ان جدید ذرائع سے دور بھاگتے تھے، انہوں نے اس وقت ان جدید ذرائع کا بھرپور استعمال کیا، جس کی برکتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ دوسرا کام انہوں نے بڑا خاندانی کیا۔ میرے یہ لفظ ہے، تھوڑا خاندانی لفظ میں استعمال کرتا ہوں، یہ کیوں کرتا ہوں یہ پھر کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ساری باتیں تو اپنی بتائی جا سکتی ہیں، ٹاپک سے ہٹ جائیں گے ہم۔ مجھے ایک آدمی نے خاندانی کہہ کے ٹھیک ٹھاک پیسے مجھ سے کھا گیا تھا، کہتا تھا خاندانی ہوں، اس مجھ پہ اعتماد کرو، ہمیشہ پیسہ خاندانی آدمی کو دو۔ میں نے کہا بہت ہی کوئی خاندانی ہو گیا، لیا اور اس کے جو تھم نیل پہ انگوٹھے رہ گئے میرے پاس، 2-3 سال تک میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے، پھر وہ حسرت کی وجہ سے وہ بھی توڑ دی۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی کہا کرے نا میں بہت خاندانی ہوں، پیسے دو، پیسے نہ دیا کریں کسی کو۔ دوسرا کام جو ان کا بڑا ہی زبردست تھا وہ کیا تھا، جو ایک تو ڈاکٹر تھے، انگلش بہت اچھی تھی، انہوں نے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ان کی زبان دے کے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان وہی تھی جو ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے طبقے کی زبان تھی۔ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں درس قرآن کی تربیت دیا کرتا تھا، تو ایک طالب علم سے میں نے کہا کہ آپ درس قرآن دیں، میں نوٹ کرتا تھا کیا کیا خامی ہیں۔ تو وہ درس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی بہت بھاری ہو گیا، اس کو تھوڑا سا ہلکا رکھو۔ کہنے کیا کروں اس کو، میں اس کو کیسے؟ میں نے کہا یوں بول دو ہمارے کاموں میں ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا گاڑھا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو بھائی؟ میں نے کہا قائد اعظم یہ فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام، اگر وہ مولوی ہوتے تو فرماتے افعال افعال اور بس افعال۔ پبلک کی سمجھ میں آتا؟ اب نہیں سمجھ میں آ رہا کیا فرما کے گئے ہیں، تو اس وقت تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب ان کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جب اتنی آسان زبان استعمال کی تو اگر افعال افعال اور بس افعال کہتے تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کی جو زبان تھی، ان کا جو مینٹل لیول تھا، اس پہ آ کے انہوں نے بات کی ہے، جس سے جو ایلیٹ طبقہ ہے، وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہے، اس پر انہوں نے محنت کی ہے۔ ایک پڑھے لکھے طبقے کو دین کی طرف لے کر آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرعون کی طرف بھیجا، عام لوگوں کی طرف نہیں بھیجا۔ وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے کا طبقہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم۔ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ ایک ان کی بڑی خوبی تھی۔ تیسری خوبی ان کی جو دروس میں آپ کو نظر آئے گی ان کے درس قرآن میں،
ان مسائل کو ہائی لائٹ کیا جو سوسائٹی کی ضرورت ہیں. بارات کا مسئلے پہ عام طور پہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی بولتا ہو. جو لڑکیاں بوجھ بن گئی ہیں ہماری سوسائٹی پہ, 6 بیٹیاں ہیں, جہیز الگ اور ہر ایک کی بارات کا کھانا وہ الگ. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بارات کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ ایسی سوسائٹی میں بات کرنا جہاں ہر جگہ بارات کا کھانا کھلایا جاتا ہو, یہ بہت مشکل کام ہے. اس کو ایکسیپٹ کرنا ذہنی طور پہ بہت مشکل ہے. جہیز کے خلاف جس بھرپور انداز سے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ عمل کر کے دکھایا, یہ بہت پازیٹیو وے میں ایک بہت اچھا کام کیا انہوں نے. سود کے خلاف اتنی مؤثر آواز اٹھائی. آج آپ کو جب بھی کہیں بات چلتی ہے, سپریم کورٹ میں سود کا مسئلہ آیا, تو آپ کو تنظیم اسلامی کے کارکن بہت متحرک نظر آتے ہیں. اس میں جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے, ان کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اور شجاع الدین شیخ صاحب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. کے میں جو قرآن مجید نصاب میں شامل ہوا اور نصاب میں جو بہت حد تک اچھی تبدیلی ہوئی, اس میں ماشاءاللہ شجاع الدین شیخ صاحب کا بہت زیادہ دخل ہے. تو یہ بھی ایک پھل ہے جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ درخت کے نکلے ہوئے پھل ہیں. میں چونکہ زیادہ میرا سلام تو ان سے ہی رہی ہے, تو ان کی کچھ خدمات سے میں متعارف ہوں. ان کی یہ خدمت تو بڑی خطرناک قسم کی تھی, لیکن میں بتا دیتا ہوں. بہت سارے لوگ میرا بیان نہیں سنتے تھے, ہمارے محلے کے تھے, سنتے نہیں تھے. میں نے کہا آپ کبھی جمعے میں نظر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا شجاع الدین شیخ صاحب کا بیان آپ سے اچھا ہوتا ہے, وہاں سننے جاتے ہیں. سمجھ رہے تو وہاں سننے جاتے. تو اب کرنا کیا ہے, دیکھیں اور بھی کچھ اس جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس کی کچھ خوبیاں ہیں. اور ایک چوتھی خوبی کہ انہوں نے صرف درس دینے پر اکتفا نہیں کیا. اگر وہ صرف درس قرآن دیتے, باقاعدہ انجمن خدام الاسلام کے نام سے تنظیم بنا کے پورا جال نہ بچھاتے دروس کا, تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے دنیا سے جاتے ہی وہ دروس کا سلسلہ ختم. تو یہ درخت نہ ہوتا جو وہ لگا کے جاتے. انہوں نے پورا ایک نیٹ ورک بچھایا, اور اتنا مؤثر نیٹ ورک. تراویح کی 20 رکعتوں میں ہر 4 رکعت کے بعد پورا خلاصہ. ہمارے ہاں تو تراویح کی 20 رکعتیں گزارنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. امام 4 رکعت کے بعد تھوڑا سانس لمبا لے لینا تو لوگوں کو ہوتا ہے پیچھے سے چلو بھائی شاباش کھڑے ہوں, گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس نکلنا ہے. اتنے لوگوں کے رمضان میں مقابلے ہوتے ہیں, تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ 9:30. ہمارے تو 9:25 پہ ہوتی ہے. یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ابے اس مسجد میں تو 9:15 پہ بھائی سب فارغ. یہ مقابلے ہوتے ہیں تراویح میں, 5-5 منٹ پہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں 25 پہ ہو رہی ہے, 9:25 پہ ختم. تو جس نماز میں لوگ اتنا بھاگنے کی فکر میں ہوں, وہاں اتنی بڑی تعداد کو, خواتین کو, مردوں کو بٹھانا اور 4 رکعت کے بعد پورا خلاصہ پیش کرنا, اور لوگوں کا اس خلاصے کو شوق سے سننا, بلکہ آنا, اور 3-3, 4-4 بجے جا کے تراویح کا ختم ہونا. یہ سننے والوں کی خوبی ہوگی یقیناً, لیکن جن لوگوں نے ان میں یہ جذبہ بھرا کہ اتنا دیر قرآن سنے وہ بیٹھ کے, میں سمجھتا ہوں وہ لوگ یقیناً قابل تعریف ہیں کہ اتنا لوگوں میں جذبہ پیدا کر دیا کہ قرآن سننے کے لیے اتنا ٹائم نکال کے آ رہے ہیں. 2017 میں بہت زیادہ لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے. ہمارے قریب میں تنظیم اسلامی والوں کے یہاں تراویح ہوتی تھی, اس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد ہوتی تھی. کچھ لوگوں نے مجھے کہا مفتی صاحب فتویٰ دو کہ خواتین کا گھر سے نکلنا حرام ہے, ناجائز ہے, چاہے وہ تراویح کے لیے آ رہی ہوں. مجھے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول پیش کیا جاتا ہے کہ فتنے کا خوف ہو تو عورت کہاں رہے گی؟ گھر میں رہے گی. میں نے ان سے کہا میرے بھائی امام حنیفہ بھی زندہ ہوتے ہیں نا, وہ بھی فتویٰ دیتے, جب دیکھتے نا کہ یہ تراویح میں نہیں آ رہی تو طائق روڈ میں جا رہی ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں بھائی ان کو تراویح میں لے آؤ. تو یہ تنظیم اسلامی والوں کی خوبی ہے کہ ان کو طارق روڈ جانے سے, یہاں طارق روڈ سے لاہور والے نہ سمجھتے ہوں, تو یہ تو یہاں کوئی اور رمضان کے آخری عشرے میں تو مارکیٹوں کا ٹائم ہوتا ہے نا. میں نے کہا یہ خوبی ہے میرے بھائی, یہ گھروں میں نہیں رہیں گی, ان کو انہوں نے بازاروں سے نکال کے قرآن سننے کے لیے لے آئے ہیں. تو آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ امام حنیفہ بھی ہوتے تو وہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں. تو یہ چند خوبیاں ہیں. اور میں ایک آخری بات کر کے آپ سے بس اجازت چاہوں گا. دیکھیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کو یاد کر کے روتے ہیں, وہ ایسے تھے, وہ ویسے تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. جو زندہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو درخت لگایا, وہ درخت الحمدللہ انجمن خدام الاسلام اور تنظیم اسلامی کی شکل میں آج بھی موجود ہے.
وہ تھوڑی ختم ہوا ہے. تو ہم کو چاہیے ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بن کے جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ان شعبوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ہر شعبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جو لبرل لوگ ہیں, جو سیکولر قوتیں ہیں, جو ملحد لوگ ہیں, ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے, وہ سب متحد ہیں خدا کے انکار پر, بے پردگی, زنا, ہومو سیکشولیٹی, ان چیزوں کو پروموٹ کرنے میں وہ سب متفق ہیں. اس میں ان کا نہ کوئی دیوبندی ہے, نہ بریلوی ہے, نہ اہل حدیث ہے, نہ حنفی, نہ شافعی. وہ سب مل کے محنت کرتے ہیں. اور ہماری جب مسئلہ آتا ہے زنا کے خلاف آواز اٹھانے پر, یہ چونکہ دیوبندی ہے تو میں چونکہ گرین چینل والا ہوں میں نہیں جا رہا, میں یہ گرین والا ہے تو میں چونکہ وائٹ چینل والا ہوں میں نہیں جا رہا, یہ تنظیم اسلامی کا ہے میں چونکہ جماعت اسلامی کا ہوں تو میں, مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک لڑکی کا رشتہ آیا, میرے لیے جماعت اسلامی کی ہے تو کر لوں. میں نے کہا جماعت غیر اسلامی والے سے کر لو آپ, اسلامی ٹھیک نہیں ہے, غیر اسلامی سے کریں. تو اگر ہم پازیٹیو وے میں اس طرح اسلام کی بیسک اور یہ وحدت الوجود اور یہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے تو بیسک عقائد ہیں, ہم نے اسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں آخری گزارش صاحب سے یہ کروں گا کہ جو جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب آپ نے قدر کرنی ہے جو موجود ہیں. انجمن خدام القرآن کے ڈاکٹر عارف رشید صاحب اور تنظیم اسلامی کے جناب شیخ شجاع الدین صاحب اور بھی جو بھی جماعت کے ذمہ داران لوگ ہیں, جو نوجوان طبقہ ہے, ان کے ساتھ جڑیں, ان سے قرآن سیکھیں. یہاں الحمدللہ عربی گرامر سکھانے کا بھی ایک سیٹ اپ ہے, مجھے پتہ چلا. عربی سیکھیں, قرآن پڑھیں, آگے پھیلائیں. دیکھیں اگر آپ کسی اچھے ویژن کا حصہ نہیں بنے تو شیطان کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. اس دنیا میں فارغ کوئی بھی نہیں. اگر اچھے کام میں نہیں لگایا تو آپ خود بخود برے کام میں لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.